یہ سائڈ پہ رکھتے ہیں. تھینک یو. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا اونچا تھوڑا سا پلیز. خلوص اور محبت سے معطر میرے دوستوں، میرے کلفلفاؤ، میرے عزیزوں، میں آپ کو اپنا سلام محبت پیش کرتا ہوں. ابھی میں یہ باتیں جو سن رہا تھا تو اس کی بات سننے سے میری زبان تو بالکل گم ہو گئی ہے. میرے لیے کوئی بات کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے. اتنے بڑے لوگوں نے، اتنے عظیم لوگوں نے اس طرح کی گفتگو کی ہے. لیکن میں جب یہ سب باتیں جب سن رہا تھا تو میں دل ہی دل میں خدائے رحمان الرحیم کا شکر بجا رہا کہ اس کی توفیق سے مجھے یہ سب کچھ کرنے کا موقع ملا. اور یہ میرا، اور میں جو حقیر سا ذرہ ہوں اسے آپ نے آفتاب بنا دیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے صرف نہیں اور آپ نے. بات یہ ہے کہ زندگی کا سفر تو اچھے راستوں سے گزرتا رہتا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے اپنے دوست کا، میرے دوست کا، ظفر علی صاحب کا، جنہوں نے ہم سب دوستوں کو بلایا. یہ بڑی عرصے سے ان کی خواہش تھی. میں ان سے کہتا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ شام منانی ہے، کچھ یادوں کو تازہ کرنا ہے. تو میں ان کو کہتا تھا کہ ایک آدمی جو اس طرح رسیدہ ہے اس پر وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ، اور اس کی یادوں کو تازہ کرنے کا کیا حاصل ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ یادیں ہی تو ہے جو خوف کو زندہ رکھتی ہیں اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے. اس لیے آپ سے باتیں کرنا جو ہے وہ تو میں نے سر تسلیم فون کر دیا. تو بات یہ ہے کہ آپ نے تو جتنی داستان بیان کی ہے اب وہ تو اس کے بارے میں بات کی جائے تو بڑا وقت ہے. لیکن مختصر بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں یہ باتیں آپ کی سن رہا تھا تو مجھے اپنے والد بزرگوار شیخ الرحمان بار بار یاد آیا کہ چھوٹی سی عمر میں انہوں نے جو میرے اندر، ہمارے بھائیوں میں، بہنوں کے اندر جو اقبال کے ساتھ، مولانا ظفر علی خان کے ساتھ جو رشتہ قائم کیا اور ہمارے ذہنوں میں جو بات بٹھائی کہ یہ بڑے لوگ تھے، انہوں نے قوم کی بڑی خدمت کی ہے، انگریزوں کو للکارا ہے. اور وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ میری اولاد میں سے بھی کوئی ظفر علی خان بنے اور اس کے راستے پر چلنے والا. خیر ہم نے ظفر علی خان تو خراب بن سکتے تھے، لیکن باہر یہ ان کی یہ ساری، اور میری والدہ انہوں نے ہمیشہ اچھی تربیت دی، اچھی باتیں سکھائی، اچھی کہانیاں سنائی. پھر ہمارے والدین نے ہمیں ایک دفعہ کسی سے کام کرنے کا، سادگی سے رہنے کا، آزادی کرنے کا اختیار اور راست بازی کا راستہ دکھایا اپنے اب. تو دوستو اسی طریقے سے سفر جب آپ باتیں کر رہے تھے تو مجھے اپنے ہائی اسکول کے استاد جو ہمیں عربی پڑھاتے تھے، مولوی سردار علی یاد آئے. وہ ہمیں عربی پڑھاتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ اردو زبان اور اردو ادب کے ساتھ انہوں نے ایک ایسا تعلق پیدا کیا. اگرچہ جو اس پر ظاہر بات ہے 15-16 سال کی عمر تھی جو یہ لطیف بات ہے، لیکن انہوں نے زبان سے ادب کی باریکیاں جو ہمارے اس وقت ذہن میں آ سکتا تھا، استعمال کرتے تھے، ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور ایک ادب کے ساتھ. اس کے بعد پھر زندگی بڑھتی چلی گئی، آگے آگے بہت سے مسائل آئے. پھر دیکھیے کہ میں آپ کی جب باتیں آپ کر رہے تھے اور میری کی باتوں کی بتا رہے تھے کہ ترجیح میں یہ ہے، تحقیق ہے،
مجھے اپنے ڈاکٹر فیچرز بہت زیادہ ہے کہ میرے پولیٹیکل سائنس کے ڈپارٹمنٹ کے سربراہ تھے، وہ جیو تھے، ہندی تھے، لیکن بہت قابل تھا۔ انہوں نے مجھے تحقیق کے جو تمام لوازم تھے انہوں نے مجھے 3-4 مہینے مجھ پر لگا کر وہ سب سکھایا۔ میں ان کا احسان کر دی، اور یہ دراصل ان کی تمام لوگوں کی یہ ساری تنقید کا تعلیم کا نتیجہ تھا کہ میری شخصیت جو ہے خود کا چلی گئی۔ اگرچہ ہمارا تعلق ایک بہت ہی متوسط طبقے سے تھا، کوئی دولت کی فراوانی نہیں تھی، بلکہ کسی حد تک ایک جیسے مسلمانوں کی کیفیت تھی پاکستان بننے سے پہلے، مسلمان بہت بڑی معاشرات تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں اتنا وقت دیا ہے اور پھر بھی ہم ناشکری کرتے ہیں۔ اس وقت ہماری حالات بہت خراب تھی، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے والدین نے ہمیں کس طرح پڑھایا ہے، کس طرح وہ اپنا چرخہ کاٹ کر اور وہ بنتی تھی کہ بھی کپڑے بنا دیے جائیں تاکہ کم سے کم خرچ ہو، مرغیاں پال لی کہ زیادہ خرچ، گھڑی سے سارا کام نکل آئے۔ لیکن انہوں نے بڑا کام کیا ہے، انہوں نے غربت میں ہماری تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا، اور ان کی وجہ سے جو کچھ چیزیں میری آج سمجھ میں آئی۔ پھر یہ ہوا کہ جیسے کہ میں یہ بات واضح بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اردو ڈائجسٹ کا منصوبہ دراصل ملک ظفر اللہ خان لے کر آئے تھے۔ یہ سن 60 کی شروع کی بات ہے، ہم اس وقت ایک تعلیمی ادارہ کرتے تھے، تو وہ آئے